تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران ایک قدم آگے کی طرف بڑھایا اور پھر ایک قدم پیچھے کی طرف بڑھایا؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا جی یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران میں نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس کا پھل میرے سامنے اس طرح عیاں ہوا ہے، اور میں نے اس پھل کی طرف قدم بڑھایا، اور پھر میں نے دوبارہ دیکھا تو مجھے دوزخ کی وہ شکل دکھائی گئی جس میں عامر بن نحیل خزائی دوزخ کے اندر کھڑا ہوا زمین سے اپنی آنتیں اٹھا اٹھا کے اپنے پیٹ میں واپس بھر رہا ہے۔ تو میں ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ We'll move to the next question inshallah. سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی۔ السلام علیکم جی، ساحل صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی السلام۔ کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج وہ پورٹل ہے، وہ راستہ ہے جس پہ چل کے رسول پاک جو ہے وہ اللہ کی ملاقات تک پہنچے، اور اسی پیرائی میں ہی نماز کو بیان کیا جاتا ہے، جو ہم نے سنا ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اس کی ڈیٹیلز جاننا ہے، کیا واقعی نماز ایک مومن کے لیے وہ پورٹلز کھولتی ہے جس پہ اس کی روح اس حد تک پرواز کر کے جاتی ہے کہ اللہ کا قرب پائے انسان، اللہ کی معرفت اس حد تک پائے کہ اللہ کی ذات کو قریب سے جانے، اس کے اندر کی وہ حصے بیدار ہوں کہ جس سے وہ واقعی وہ پورٹلز 100% نہ سے کچھ پرسنٹ ہی طے کر سکے؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ پھر اس نماز کا طریقہ کار سمجھائیں پلیز، وہ نماز کیسے ادا ہو؟ نماز مومن کی معراج ہے کا اصطلاحی مطلب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے نبی علیہ السلام نے ملاقات کی، پردے میں کی لیکن آخری حد تک گئے کائنات کی۔ تو جو اللہ سے ملاقات ہے نا، وہ یہاں پہ مراد ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ جب وہ نماز میں ہوتا ہے تو ایک اور حدیث کے تھرو واضح کر دوں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ آپ کے سامنے۔ یہ نہیں سوچ سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ سوچ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو آپ کی وہی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام کی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو وہی ہے نا، تو اللہ تو ہر جگہ پہ۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو ہو جاتے ہیں، اور آپ دنیا سے چاہے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا سے بالکل دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں۔ سو دس از دا لیسٹ یو کین ڈو۔ یہ پتہ ہے آپ کا سوال یہ نہیں ہے، آپ پورٹلس کے تھرو لٹرل انٹری کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کا جواب بس چھوٹا سا ہی دوں گا کہ ہاں ہو سکتی ہے، اور روحانی نہیں ہوتی، روحانی معراج نہیں ہوتی، معراج جسمانی ہوتی ہے۔ جب بھی معراج ہوتی ہے جب جسمانی ہوتی ہے۔ یہ والا کانسیپٹ بھی ذرا توڑ دیں، یہ بھی مسلمان پاکستانیوں کے پاس ہی آیا، مولویوں کے پاس، کہ نبی علیہ السلام روحانی طور پہ اوپر گئے تھے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ غامدی صاحب نے کہا ہو، چاہے وہ لوکل علماء نے کہا ہو، نبی علیہ السلام جیسے آپ کسی بھی طریقے سے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے نا، اسی طرح نبی علیہ السلام بھی اوپر گئے۔ جیسے آدم علیہ السلام نیچے آئے تھے ویسے نبی علیہ السلام اوپر گئے، روحانی نہیں، جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے۔ تو اس زمرے میں اگر نماز مومن کی معراج سمجھی جائے تو میں اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو کر کے بتاؤں گا فزکس کیسے اپلائی ہو سکتی ہیں، لٹرلی فزکس۔ تو کیسے کرنے کا طریقہ جو کہ آسان ہے اس لیے وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ان کو بائیں سے
ایک عجیب کیفیت کا سامنا ہوا، باہر کچھ معاملہ خراب ہونا شروع ہوا یا ہلچل ہوئی ہے. میں باہر جا کے انہوں نے دیکھا تو ایک اور بندہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں نے جو واقعہ دیکھا وہ نبی اسلام کے پاس لے گئے. نبی اسلام نے پوچھا کیا ہوا، تو جو بندہ باہر کھڑا ہوتا اس نے بتایا کہ ایک دھند یا مسٹ باہر ایک چھا گئی تھی اس گھر کے، اور باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا. اس گھوڑے کے ارد گرد وہ مسٹ آ گئی اور گھوڑا زور زور سے ہنہنانا شروع ہو گیا. تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا صحیح کہا آپ نے، وہ سکینہ تھی جو آسمان سے اتری تھی قرآن پاک کی، جس طریقے سے آپ نے تلاوت فرمائی اس وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ کسی وجہ سے آپ کو اس نماز کے سوال میں سنا رہا ہوں. تو اب رہی بات، کیا واقعی میں اس طرح ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں، اسینڈ کر جاتے ہیں لوگ؟ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یس. ہر وقت کریں گے؟ آئی ڈونٹ نو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو؟ جی ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو. تو یہ اسٹیجز دیکھ لیں آپ، کہ یا تو آپ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ یہ امیجن کر لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اسے لے کے پوری طریقے سے ایسے معاملات کھولنا شروع کریں کہ اوپر سے نیچے چیزیں اور نیچے سے اوپر چیزیں آنا شروع ہو جائیں. ہو تو سکتا ہے، ہوا ہے. جی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ کیسے اوپر سے نیچے چیزیں نازل ہوتی ہیں. رہی بات میں کس چیز سے استدلال کر رہا ہوں، تو میں اس حدیث سے استدلال کر رہا ہوں کہ نبی اسلام نے جب ایک دفعہ نماز پڑھے تھے غالباً چاند گرہن کے وقت یا سورج گرہن کے وقت، تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران ایک قدم آگے کی طرف بڑھایا اور پھر ایک قدم پیچھے کی طرف بڑھایا؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا جی یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران میں نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس کا پھل میرے سامنے اس طرح عیاں ہوا ہے، اور میں نے اس پھل کی طرف قدم بڑھایا، اور پھر میں نے دوبارہ دیکھا تو مجھے دوزخ کی وہ شکل دکھائی گئی جس میں عامر بن نحیل خزائی دوزخ کے اندر کھڑا ہوا زمین سے اپنی آنتیں اٹھا اٹھا کے اپنے پیٹ میں واپس بھر رہا ہے. تو میں ایک قدم پیچھے ہو گیا. یہ حدیث یہاں پہ کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے دوران کس طریقے سے آپ اسینشن کرتے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ یا آف کورس پاسبل تو ہے. کس طریقے سے پاسبل ہے؟ تو بس طریقہ تو وہی ہے کہ نماز تو خالی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی باقی کی لائف کیسی ہے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اپنی اپنی نماز کو جھانک کے دیکھ لیں، جھانکیں نماز کے اندر تو آپ کو اپنی وہی والی دنیا ہی نظر آئے گی. سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں اس کے بعد یاد نہیں رہتا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد صبح کیا کام کرنے ہیں اگلے دن یا آج کے دن کے کیا کام ہیں، کس کے پیسے لینے ہیں تو کس کے پیسے دینے ہیں، کون سا بچہ بیمار ہے تو کون گھر پہ آنے والا ہے، کیا کام ہے دنیا میں، کیا مسئلہ تنگ کر رہا ہے. یہ سارے مسائل اسی وقت آپ کو آگے گھیر لیتے. دنیا تو چھوڑتے ہی نہیں نا. ہم ایکچولی دنیا کو تو پوری طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. ایکچولی اتنی دنیا کے خیال کہیں اور نہیں آتے جتنا نماز کے دوران آتے ہیں. تو جو باقی کے حالات ہیں اس کی کیفیت نماز میں عیاں ہو جاتی ہے. سو جب آپ کی نماز اس طریقے سے خالی ہونا شروع ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بالکل خالی کر کے میرے پاس آیا کرو، تو قرآن میں کہا نا، تو سورہ نشرہ میں کہ آخری آیات میں کہ بالکل دنیا کو بالکل صفر کر کے نماز میں آیا کرے. تو وہ ہے اسٹیپ جس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے یہ کوڈ بتا دیا ہوا ہے. اب ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی ہاں ہو تو سکتی ہے، یہ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے. اور کیسے ہوگی اس کے بھی کافی سارے ہنٹس ہیں ہمارے پاس. تو یہ اتنا کوئی بڑا راکٹ سائنس واقعہ نہیں ہے مسلمان کے لیے.
کیا لوگوں کو ہوئی ہے؟ جی ہاں، لوگوں کو ہوئی ہے، اس لیے پتہ. تو دنیا سے فارغ ہونے کے انتظامات کریں اور پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں. پھر دیکھیں کتنی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں آپ.